ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو قبر کے بعد جب قیامت کے روز انسان محشور ہوگا تو کس طریقے سے محشور ہوگا، اس کا حشر کیسا ہوگا، کیا ہوگا اس دن؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ محشور ہوں گے، مختلف گروہوں کی شکل میں محشور ہوں گے، اور پیشوایان دین نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ایک ہی گروہ ہوگا جو انسانی صورت و انسانی شکل میں محشور ہوگا، باقی گروہ انسانی صورت و انسانی شکل میں محشور نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے، ایک گروہ ہوگا، باقی کسی اور صورتوں اور شکلوں میں محشور ہوں گے، وہاں پہ نظر آئیں گے، لوگوں کی شکلیں اور ہو چکی ہوں گی۔ تو پھر کس شکل میں لوگ محشور ہوں گے؟ ایک گروہ تو انسانی صورت میں محشور ہوگا، باقی کس صورت میں محشور ہوں گے؟ تو علماء دین نے، مفسرین نے اس کی توضیح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ لوگ کس طرح قیامت کے دن محشور ہوں گے۔ فرمایا کہ لوگ اس دنیا کے اندر جیسی اور جس طرح کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اس کی نیتوں میں جو تھا، مقصد میں جو تھا، اس کی خواہش میں جو تھا، اس کے مطابق اس نے جو زندگی بسر کی، اسی زندگی کی بنیاد پہ قیامت کے روز یہ محشور ہوگا۔ اگر کسی انسان نے بچھو کی طرح زندگی بسر کی، روز قیامت بچھو کی صورت میں محشور ہوگا۔ اگر کسی نے سانپ جیسی زندگی بسر کی تو روز قیامت سانپ کی صورت میں محشور ہوگا۔ جس انسان نے جس حیوان، جس چرند، جس پرند کی صورت میں زندگی بسر کی، اسی کی شکل میں روز قیامت محشور کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندر جیسی خصلتیں اس دنیا میں اپناتا رہا ہے، اگر کوئی گدھے جیسی خصلتیں اس دنیا میں اپناتا رہا ہے، جو انسان جس جانور جیسی خصلت اس دنیا میں گزار رہا تھا، جو اس کی نیت میں تھا، جو اس کی مقصد میں تھا، وہی صورت، وہی شکل کے ساتھ روز قیامت یہ محشور کیا جائے گا۔ یعنی انسان اس دنیا میں جس طرح کی زندگی بسر کرتا رہا ہے، کسی چیتے کی، کسی شیر کی، کسی اور خستہ جانور کی، پست جانور کی یہ طرح زندگی بسر کرتا رہا ہے، روز قیامت اسی کی صورت میں، اسی کی شکل میں یہ محشور کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ہماری نیت، ہماری خواہش، ہماری خصلت، ہمارا ارادہ، ہماری صفتیں، اسی کے ذریعے سے ہم محشور ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور انسان کو سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ یہاں پر میں وہ تاریخ کا حصہ جو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں جب مولا حج کے دوران عرفات کے میدان میں موجود تھے، حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور مولا کے اصحاب اور ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑی بھیڑ تھی جو وہاں پر عرفات کے میدان میں تھی۔ تو ایک حاجی آئے، ایک صحابی آئے مولا کے، اور آ کر کہا، مولا آپ دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں مسلمان کہ ایک جمع غفیر ہے جو میدان عرفات میں ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ کتنے زیادہ حاجی اس مرتبہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا، حاجی حج کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ فقط بھیڑ ہے، یہ فقط بھیڑیے ہے، یہ فقط جانور ہیں جو حج کے میدان میں آ چکے ہیں، جو میدان عرفات میں ہیں۔ تو اس بندے خدا کو یہ بات تو سمجھ نہیں آئی، وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو خوش تھا لیکن مولا کی بات سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں، مولا مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر مولا نے یہاں دو طرح کی روایات ہیں، کہا کہ ایک دفعہ کہ دو انگلیوں کے درمیان اس کو دکھایا، اور ایک دفعہ خدا جانے کہ مولا نے کیا کیا کہ اس کو اسی آنکھ کے ذریعے سے سب کچھ نظر آنا شروع ہوا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے، روایت کہتی ہے کہ جب اس کی بصیرت کام کرنا شروع ہوئی، جب اس کی بصارت سے ہٹ کے بصیرت میں کام کیا، یا اس نے مولا کی انگلیوں میں جب دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ عرفات کا میدان ایک چڑیا گھر کی مانند ہے۔ یعنی لوگ بہت سارے، اکثر جانوروں کے درمیان میں چند لوگ ہیں جو موجود ہیں اور وہاں پر گھوم پھر رہے ہیں، باقی سارے جانوروں کی صورت میں وہاں پر عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بھیڑ ہے جس کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اپنی حقیقی زندگی جو اس دنیا میں بسر کر رہے تھے، اس حقیقی زندگی کے ساتھ میدان عرفات میں صحابی کو نظر آ رہے ہیں، جو ان کی معنویت میں جو کچھ تھا، اسی معنویت کے ساتھ میدان عرفات میں اس حاجی کو نظر آ رہے ہیں۔
یہ مشکل تھی، یعنی انسان کی جو خواہش ہے، جو ارادہ ہے، جو مقصد ہے، جو صفات ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اسی صفات، اسی ارادے کے ساتھ انسان معشور کیا جائے گا۔ جو صفات اس کی دنیا میں تھیں انہی صفات کے ساتھ یہ معشور ہوگا، اور در حقیقت یہ وہ عذاب ہے جس میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ یہ عذاب کی ایک کیفیت ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہو جائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہم کیا ہیں، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہم کیا بن رہے ہیں، ہم کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، اسی ارادے، اسی خواہش، اسی نیت کے ساتھ انسان روز قیامت معشور کیا جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے، نیت بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ جو آج اس زمانے میں نیت ہے، روز قیامت اسی نیت کے تحت یہ بندہ خدا معشور کیا جائے گا، یا پھر انسان کی صورت میں، یا حیوان کی صورت میں، یا کسی چرند پرند کی صورت میں، جو کہ ایک عذاب کی کیفیت ہوگی، اور یہ انسان عذاب میں مبتلا ہو کر روز قیامت معشور کیا جائے گا۔